صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقہ میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے۔ صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم میں ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں کو، کشتیوں کو نگل اور آسمان انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑپھڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پڑے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھیں اور ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں، اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں، کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی تھیں، بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحہ کا معائنہ بڑی غور سے کیا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھیں، وہ وہیں نہ ڈال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی بھی وہیں کی جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا تھا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کے ایک سمت اور عقد میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے۔ ان میں اس کا ایک رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا۔ وہ اس معرکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا، لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی واپس چلی جاتی تھیں۔ ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے پیچھے بائیں اور اونچی اونچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ اس نے بحیرہ روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر کپڑا باندھ ناک پر رکھ لیا تھا۔ کس قدر تغفن ہے اس کی، اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ پھڑپھڑانے کی آوازیں سنائی دیں، پھر ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹیاں سنائی دیں۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے۔ چٹان کی اوت میں جدھر ساحل تھا اترتے گئے۔ ایوبی نے کہا لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور گدھ 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آن گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہوں۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا ان لوگوں کو کھوپڑی مسلمانوں کی کھوپڑی سے بہتر ہے۔ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ صلیبی چوہوں کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک سالار نے کہا اور ہمارے بادشاہ انہیں جزیہ دے رہے ہیں۔ شداد نے کہا فلسطین پر صلیبی قابض ہیں۔ سلطان کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین سے انہیں نکال سکیں گے؟ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو شداد۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ہم اپنے بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایک اور سالار بولا تم ٹھیک کہتے ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی سی طاقت سے نظر آتش کر کے ڈبو سکو گے؟
تم نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکھیوں کی طرح چھا جاتا۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں انہیں صرف گھات لگا کر اس لشکر کو سمندر کی تہہ میں گم کر دیا۔ مگر میرے دوستو، حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اسے تم اتنی آسانی سے نہیں روک سکتے۔ جب تمہارا اپنا بھائی تم پر وار کرے گا تو تم پہلے یہ سوچو گے کیا تم پر واقعی بھائی نے وار کیا ہے؟ تمہارے بازو میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر تلوار اٹھاؤ گے اور اپنے بھائی سے تیغ آزمائی کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو ختم کر دے گا۔ وہ آہستہ آہستہ ساحل پر چٹان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے رک گیا، جھک کر ریت سے کچھ اٹھایا اور ہتھیلی پر رکھ کر سب کو دکھایا۔ یہ ہتھیلی جتنی بڑی سلیب تھی جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا تھا۔ اس نے ان لاشوں کو بکھرے ہوئے اعضاء کو دیکھا جنہیں گدھ کھا رہے تھے، پھر کھوپڑی کو دیکھا جو گدھ کے پنجوں سے اس کے سامنے گری تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کھوپڑی تک گیا۔ 3 گدھ کھوپڑی کی ملکیت پر لڑ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر پرے چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے سلیب کھوپڑی پر رکھ دی اور دوڑ کر اپنے سالاروں سے جا ملا۔ کہنے لگا، میں نے سلیبوں کے ایک قیدی افسر سے باتیں کی تھیں، اس کے گلے میں بھی سلیب تھی۔ اس نے بتایا کہ سلیبی لشکر میں جو بھی بھرتی ہوتا ہے اس سے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جاتا ہے کہ وہ سلیب کے نام پر جان کی بازی لگا کر لڑے گا اور وہ روئے زمین میں آخری مسلمان کو بھی ختم کر کے دم لے گا۔ اس حلف کے بعد ہر لشکری کے گلے میں سلیب لٹکا دی جاتی ہے۔ یہ سلیب مجھے ریت سے ملی ہے، معلوم نہیں کس کی تھی۔ میں نے اس کھوپڑی پر رکھ دی ہے تاکہ اس کی روح سلیب کے بغیر نہ رہے۔ اس نے سلیب کی خاطر جان دی ہے۔ سپاہی کو سپاہی کے حلف کا احترام کرنا چاہیے۔ سلطان شداد نے کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سلیبی یروشلم کے مسلمان باشندوں کا کچھ احترام کر رہے ہیں۔ وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ رہے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ ہمارے قیدیوں کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ مسلمان جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائیوں سے انتقام نہیں لیں گے؟ انتقام نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، ہم فلسطین لیں گے، مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا، کفار نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھائی ہے کہ فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت اسلامیہ کی سرحد میں افق تک لے جاؤں گا۔ مگر میرے رفیقو، مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ تھے اور ہم جنگجو تھے۔ اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو۔ دونوں قوموں کا رجحان دے کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے۔ مسلمان سی میں بدمست رہیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں، آزاد ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ میں فلسطین لے لوں گا، مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے کہ وہ فلسطین گوا بیٹھیں گے۔ عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہے۔ 50,000 سوڈانی لشکر کون پال رہا تھا؟ ہماری خلافت اپنی آستان میں ناجی نام کا سانپ پالتی رہی ہے۔ میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا ہے کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک ہے۔ اگر ناجی جا خط پکڑا نہ جاتا تو آج ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے یا اس کے قیدی ہوتے۔ اچانک ہلکا سا سناٹا سنائی دیا اور ایک تیر سلطان صلاح الدین کے دونوں پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ جدھر سے تیر آیا تھا اس طرف سلطان ایوبی کی پیٹھ تھی۔ سالاروں میں سے کوئی بھی ادھر کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب نے بدک کر اس کی طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا۔ ادھر نوکیلی چٹانیں تھیں۔ تینوں سالار اور سلطان صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح عمودی تھی۔ انہیں توقع تھی کہ اور بھی تیر آئیں گے۔ تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہادری نہیں تھی۔ شداد نے منہ میں انگلیاں رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ محافظ دستہ پابر کاب تھا۔ ان کے گھوڑوں کی سرپٹ ٹاپو سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں سالار اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے تیر آیا تھا۔ وہ بکھر کر چٹانوں پر چڑھ گئے۔ چٹانیں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی ان کے پیچھے چڑھ گیا۔ ایک سالار نے اسے دیکھ لیا اور کہا، سلطان آپ سامنے نہ آئیں، مگر سلطان ایوبی رکا نہیں۔ محافظ پہنچ گئے۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہمارے گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چٹانوں کے پیچھے جاؤ۔ ادھر سے ایک تیر آیا ہے، جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لاؤ۔ سلطان ایوبی چٹان کے اوپر گیا تو اسے اونچی اونچی چٹانیں دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اپنے سالاروں کو ساتھ لیے پچھلی طرف اتر گیا اور ہر طرف گھوم پھر کر اور چٹانوں پر چڑھ کر دیکھا۔ کسی انسان کا نشان تک نظر نہ آیا۔ محافظ چٹانی علاقے کے اندر اوپر اور ادھر ادھر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نیچے اتر کے وہاں گیا جہاں ریت میں تیر گڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا اور تیر پر ہاتھ مارا۔ تیر گر پڑا۔ سلطان ایوبی نے کہا، دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ہے ورنہ گردن یا پیٹھ میں لگتا۔
रेत में अभी ज़्यादा नहीं उतरा। इसने तीर को उठा कर देखा और कहा, सलीबियों का है, हशीशन का नहीं। सुल्तान की जान खतरे में है, एक सलार ने कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हंस कर कहा, मैं बहीरा रूम में कुफार की वो कश्तियाँ देखने निकला था जो मलाहों के बगैर डोल रही थीं, मगर मेरे अजीज़ दोस्तों, कभी ना समझना कि सलीबों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो ज़मीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलीबों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फ़ौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफ़ा कर रहा हूँ। यह फ़न हरबो ज़रब का नया बाब है। इसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। इसके सालार भी घोड़ों पर सवार हो गए। इनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा दिया, एक ने बाएं को, और एक ने अपना घोड़ा इसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सुल्तान अय्यूबी तक ना पहुंच सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस तीर पर ज़रा भी परेशानी का इजहार न किया जो किसी ने इसे कत्ल करने के लिए चलाया था। एक रफ़ीक सलारों को अपने खेमे में बिठाए हुए वो बता रहा था कि जासूस और शब खून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। वो कह रहा था, मैं अली बिन सुफियान को हिदायत कर दे चुका हूँ, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि फ़ौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरामद धरा रह गया। तुम सब फौरी तौर पर यूँ करो कि अपने सिपाहियों और इनके अहदेदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हों, बारीक बीन, दूर अंदेश, कुव्वत फैसला रखने वाले जांबाज किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो सिफात बताई थी वो सब सुन लो। उनमें ऊँट की मानंद ज़्यादा से ज़्यादा दिन भूख और प्यास करने की कुव्वत हो, चीते की तरह झपटना जानते हों, उकाब की तरह इनकी नज़रें तेज़ हों, खरगोश और हिरन की तरह दौड़ लगा सकते हों, मुसल्ले दुश्मन से हथियार के बगैर लड़ भी सकें। इनमें शराब और किसी दूसरे नशा आवर चीज़ की आदत ना हो, किसी लालच में ना आए। औरत कितनी ही हसीन मिल जाए और ज़रो जवाहरात के अंबार इनके कदमों में लगा दिए जाएं, वो नज़र फिर भी अपने फ़र्ज़ पर रखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें।